ہمارے چینل پہ کسی اور چینل کا نام لینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے کہاں کہاں پہ کام کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ سر آپ بھی میرے کولیگ رہ چکے ہیں. نہیں لگتا کیوں ہے، میں آپ کے ساتھ رہا ہوں. میں نے آپ کے ساتھ سختیاں گزاری ہیں، ایک ساتھ گھٹن کا ماحول برداشت کیا ہے. پاکستان کو آپ جیسے ٹیلنٹڈ نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں، آپ پر ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، شعبہ صحافت، اس میں رپورٹرز بھی ہوتے ہیں، کیمرہ مین بھی ہوتے ہیں، اور ان دو شعبوں کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مل کر کام کرتے ہیں اور پھر ایک پروڈکٹ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آتی ہے. قیس خلیل ہمارے پشاور کے منجے ہوئے کیمرہ مین جنہوں نے مختلف ٹی وی چینلز میں کام کیا، نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کام کیا. آج میں سرحد یونیورسٹی پشاور کے 16ویں کانوکیشن میں آیا تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ قیس خلیل صاحب نے یہاں سے ڈگری لے لی ہے، بلکہ گولڈ میڈل لے لیا ہے. کس شعبے میں لیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. کیسا ان کا سفر رہا، کیسے ان کو کامیابی ملی. کام کے ساتھ ساتھ انہوں نے پڑھا، دن رات پڑھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک دو مرتبہ مجھے جب ان کی ضرورت پڑی کہ جی آپ آئیں ہمارے ادارے میں کام کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے فی الحال پڑھنا ہے. کیس بہت مبارک ہو آپ. خیر مبارک سر. کون سے شعبے میں آپ نے یہ گولڈ میڈل لیا ہے؟ اب میں نے لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز میں گولڈ میڈل لیا ہے. اور یہ سفر جو ہے یہ تقریباً کووڈ کے بعد سے شروع ہوا. میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا تو اس میں اچانک سے بس وہ فائر ہو گئی، اس میں مطلب نکال دیا گیا. تو میں نے سوچا کہ ادھر اس سے بہتر ہے کہ بندہ کہیں پہ پڑھ لے. یعنی جہاں پہ آپ جاب کرتے تھے وہاں سے آپ کو نکالا گیا، جس طرح میڈیا میں ہوتا ہے. بالکل جی. تو بس پھر اس کے بعد میں نے سفر شروع کیا. میں نے کہا یار بس پڑھنے کی طرف، اسٹڈی کی طرف جاتا ہوں. پھر میں نے ایڈمیشن لے لی. پھر اس دوران کووڈ بھی آ گیا، لیکن پھر بھی ہمارے کلاسز جو ہے وہ سٹارٹ تھی. تو یہ 2 سال کا سفر تھا، 6 سیمسٹر تھے اس میں. اور اس دوران آپ نے کام بھی کیا اور پڑھا بھی؟ کام بھی کیا میں نے، پرائیویٹ جگہوں پہ کام بھی کیا، پروڈکشن ہاؤسز وغیرہ، ٹی وی چینل وغیرہ میں بھی کام کیا، اور میں نے پڑھا بھی. تو آج کیسے یہ مینیج کرتے تھے آپ، پڑھائی اور کام ساتھ ساتھ؟ تو جب ڈیوٹی سے آ کے تو میں پھر اسٹڈی وغیرہ کرتا تھا، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر نہیں ہوتا تھا. تو اللہ نے کامیابی دی ہے، اور آج اس کا صرف مجھے اس گولڈ میڈل کے اس پہ مل گیا. یہ جو آپ کے باقی جو کلاس فیلوز تھے وہ تو بھی ظاہر پڑھتے تو ہوں گے نا، لیکن آپ ساتھ ساتھ کام بھی کرتے تھے. جی. تو وہ کام بھی نہیں کرتے تھے، وہ پڑھتے نہیں تھے کیا؟ میں گولڈ میڈل آپ نے لے لیا. اس طرح ہے کہ سر مطلب بہت مشکل ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے کام کے ساتھ پھر آپ نے پڑھنا بھی ہوتا ہے. تو مطلب وہ ان کی مرضی تھی کہ وہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، لیکن میں پڑھتا تھا. اور اس طرح تھا کہ بس میں نے کہا کہ میں اس چکر میں نہیں تھا کہ میں گولڈ میڈل لوں گا، لیکن میں ایسے تھا کہ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے چاہتا ہوں. کہ مطلب کب تک یہ ادھر آفس میں کام کر رہا، ادھر کرنا، کہ ایک نئی جگہ پہ چلا جاتا ہے بندہ، فیلڈ چینج کر لیتا ہے. اچھا، تو کیا ارادے ہیں؟ تو میرا تو ارادہ ہے انشاءاللہ پڑھنے کا ہے. اس سے آگے مزید بھی پڑھیں گے؟ جی انشاءاللہ ایم ایس کروں گا، اور پھر اس کے بعد دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے. تو بس یہی تھا سر ہمارا سفر. نہیں تو ترقی کر کے بندہ پھر رپورٹر بن جاتا ہے، اینکر بن جاتا ہے، کہ نہیں فیلڈ ہی چینج کرنی ہے؟ سر فیلڈ چینج نہیں کی میں نے، ابھی بھی سر کام کرتا ہوں، مطلب پروڈکشن ہاؤسز وغیرہ، اس طرح کوئی ٹی وی چینلز میں ابھی بھی کام کرتا ہوں، لیکن فیلڈ میں نے چینج نہیں کی. میں سر بس ایک ہوتا ہے نا کہ میں نہیں کر سکتا ایک کام، ایک چیز کے لیے آپ ساری زندگی بیٹھ جاتے ہیں کہ بس میں یہی کروں گا. میں اس چیز کو اپنے آپ سے نکالنا چاہتا تھا کہ میں مطلب ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ کوئی بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا، پڑھ نہیں سکتا. بالکل پڑھ سکتا ہے، جس طرح میں نے پڑھا ہے اتنی سخت حالات میں، اور مطلب ڈاؤن سائزنگ بھی تھی، پیسے کی کمی بھی تھی، پھر بھی میں نے پڑھا ہے. تو مطلب یہ ہمارے چینل پہ کسی اور چینل کا نام لینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے کہاں کہاں پہ کام کیا ہے؟ میں نے شروعات جو تھی وہ ٹیلی ویژن نیوز نیٹ ورک تھا، اس سے شروع کیے. پھر رائٹرز نیوز ایجنسی ہے، اس کے لیے میں نے کام کیے. کیپٹل ٹی وی کے لیے میں نے کام کیے. اس طرح 92 نیوز کے لیے میں نے کام کیے. کافی مطلب 3-4 سال کام کیے. تو مطلب یہ تقریباً 8-10 سال کا دور تھا جو میں نے گزارے، بہت ٹف گزارے.
اور مجھے لگتا ہے کہ سر آپ بھی میرے کولیگ رہ چکے ہیں. نہیں لگتا کیوں ہے, میں آپ کے ساتھ رہا ہوں, میں نے آپ کے ساتھ سختیاں گزاری ہیں, ایک ساتھ گھٹن کا ماحول برداشت کیا ہے. بالکل بالکل سر, وہ بھی ایک ٹائم تھا, اور اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی ایک ٹائم ہے کہ میں مطلب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں, اور مطلب مجھے بہت خوشی ہوئی آج, اور اس میں میرے والدین کی دعاؤں کا سب سے بڑا مطلب وہ رول ہے, اور ٹیچر حضرات کا ہے, انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے, بہت سپورٹ کیا ہے مجھے ٹیچرز نے. تو آپ کے جو کولیگز ہیں, جو باقی کیمرہ مین ہیں, وہ بھی تو آپ کو دیکھتے ہوں گے اور متاثر تو ہوتے ہوں گے نا. ابھی مطلب یہ فنکشن تھا, کنوکیشن تھی, تو بہت سے کیمرہ مین بھائی آئے تھے, تو ایک کیمرہ مین نے مجھے واقعی اس طرح کہا کہ یار مطلب آپ نے جو کام کیا ہے وہ شاید ہم نہیں کر سکتے. میں نے کہا بھائی اس طرح ہے کہ یہ ہر کوئی کر سکتا ہے, مگر آپ اگر تھوڑا ہمت کر لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کام مشکل ہو. ٹھیک ہے, مشکل کوئی کام دنیا میں نہیں ہوتا. تو فیلڈ آپ نے کہا کہ چینج ہونا چاہیے, تو کیا ارادے ہیں, کہیں سوچا ہے کوئی اور فیلڈ, کون سی فیلڈ؟ اب میں انشاءاللہ سر ایم ایس کر لوں, ابھی میں نے ایم ایس بھی سٹارٹ کی ہے, ایک سیمسٹر میرا ہو گیا, اور 4 سیمسٹر ہوتے, یہ ایم ایس کر لوں تو انشاءاللہ پھر باہر جاؤں گا, ادھر سے پی ایچ ڈی کروں گا انشاءاللہ. اور پھر واپس آئیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ پاکستان میں واپس آؤں گا, اور ادھر ہی مطلب کیونکہ پاکستان کو آپ جیسے ٹیلنٹڈ نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے. انشاءاللہ سر میں پاکستان کو واپس آؤں گا, اور مطلب ادھر ہی, باہر پھر نہیں جاؤں گا. ٹھیک, کچھ اس طرح سر ڈگریاں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر پاکستان کی جتنی بھی بڑی ڈگری ہو نا, تو ادھر اتنی ویلیو اس کی ہوتی ہے, لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتی. لیکن اس چیز کی ویلیو ہم نے بنانی ہے سر ہم نے, ہاں اس کی ویلیو اور دنیا کو یہ بتانا ہے دنیا کہ ہماری ڈگری بھی اس کی بھی ویلیو ہے, ہماری یونیورسٹیز کی بھی ویلیو ہے, اور ہماری اپنی بھی ویلیو ہے. بالکل, ہم نے سر بتانا ہے, اور ہم اس طرح کریں گے. مطلب اس طرح کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی بڑا بندہ پیدا ہو جاتا ہے, یہ اس طرح سر چھوٹے لیول سے بڑا ہوتا ہے, تو پھر محنت کرتا ہے, پھر اوپر جاتا ہے. تو اسی طرح سر ہم نے اس ملک کے لیے سب کچھ کرنا ہے, اس کی ترقی کے لیے اور اس کے لیے سب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. کیس خلیل سے ہم نے بات کی, اور کیس خلیل کو بہت بہت مبارک بھی ہو. یہ اسی قسم کے ٹیلنٹڈ نوجوان ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں, اپنے خاندان کو بھی آگے لے کے جاتے ہیں, اپنے صوبے کو بھی, اپنے ملک کو بھی, اور پھر پاکستان جن مسائل سے گزر رہا ہے, ایسے ہی نوجوانوں سے امید ہے کہ یہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. بہت شکریہ.